السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی پچھلے کچھ دنوں میں وہ ڈیولپمنٹس جو کہ اس حوالے سے ہوئی جس میں پاکستان کی حکومت نے انیشیٹو لیا تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرنے کا. حکومتی کمیٹی اور طالبان کی معاون کمیٹی یا ثالثی کمیٹی جس کو وہ کہتے ہیں اس کے درمیان میٹنگ ہوئی. پھر وہ کمیٹی میران شاہ سے ایک نامعلوم مقام پر گئی. تحریک طالبان کی سیاسی شورا سے ملاقات بھی ہوئی ہے. کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو غیر سرکاری طور پر اس وقت سامنے بھی آئی ہیں، ان کو بھی ڈسکس کریں گے. عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کیا سٹانس رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اور آگے چل کے ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کی، جس میں آج فہد عزیز کی گرفتاری اور پھر جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، آج ان کو رہا شخصی ضمانت پر کر دیا گیا، لیکن اس پر جناب الطاف حسین کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا. اور جناب الطاف حسین نے یہ کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی مداخلت کریں اس سچویشن کے اندر، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ماورائے عدالت قتل جو ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے ورکرز کا، اس کا نوٹس بھی لیں. اس حوالے سے بات ہوگی. ٹیک فورس تحریک انصاف کی ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی سیل فورس جس کے کچھ ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ، اور کل اخباری اطلاعات کے مطابق، رپورٹس کے مطابق ایک انٹوورڈ واقعہ بھی پیش آیا جس میں عمران خان صاحب خود بھی موجود تھے. اس حوالے سے بات ہوگی. یہ ٹیک فورس ہے کیا، انہوں نے کس طرح سے میڈیا کو بھی اپروچ کیا ہے، اپنی گریوینسز بتائی ہیں، عمران خان صاحب کو بھی اپروچ کیا ہے، اور ایکچوئل معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی. سو نعیم صاحب کہیں گے بڑا ہیوی ایجنڈا ہے. نہیں ہے تو ہیوی ایجنڈا نا، مطلب ہے تو ہیوی ایجنڈا. اچھا، سب سے پہلے تو ذرا بات ہو جائے یہ تحریک طالبان کے ساتھ حکومت کی. اب جب یہ ایک انیشیٹو شروع ہو گیا، سب نے کہا کہ جی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. حکومتی کمیٹی عرفان صدیقی صاحب والی اور مولانا سمیع الحق صاحب والی جو دوسری کمیٹی، اس کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی. کچھ براڈ ایگریمنٹس کہا گیا، وہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ جی اس حوالے سے بات ہوگی، آئین کے اندر رہ کے بات کی جائے گی، سیز فائر کے حوالے سے بات کی جائے گی. اس میٹنگ کے اندر جو پہلی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں جو جن چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 رکنی کمیٹی کا اعلان ہوا. اس میں سے پہلے عمران خان صاحب یا میرا پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو ان کے ممبر تھے ان کو کفایت اللہ صاحب کو وڈرا کر لیا، تو 4 رہ گئے. اس کے بعد ایک آدھ دن کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوں، وہ بھی فارغ ہو گئے. 3 رہ گئے. پھر اس کے بعد مولانا عزیز نے کہا میں تو ہوں ہی الگ، میں تو خود ہی حیثیت ہوں، میں تو کسی کے ساتھ نہیں، میری تو اپنی میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا، میں اپنا ہوں. انہوں نے کہا جی آئین جو ہے وہ اسلامی، انہوں نے جو بھی کہا، مگر وہ بیسیکلی اس کمیٹی سے تھوڑا دور ہو گئے. جی اب میں تو الگ پریس کانفرنس کروں گا، تو 2 رہ گئے. پھر مولانا سمیع نے کہا کہ انہوں نے نامینیٹ کر دیے یوسف صاحب کو جو کہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو مولانا بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گئے. وہ ابھی بھی صاحب سے رابطے میں ہیں، وہ رابطے میں تو ہیں، مگر وہ اب جو لوگ گئے ہیں ان میں تو نہیں ہے نا، ان میں تو یوسف صاحب گئے ہیں. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ وہ 5 سے اب 1.5 ہی رہ گیا، سمجھے آپ. تو سب سے پہلا تو یہ پرابلم ہوا. پھر میں نے یہ پتہ لگا، چڑیا کی خبر یہ کہ جب یہ لوگ آئے، 2 صاحب آئے اور میٹنگ کرنے کے لیے، تو وہ پہلے تو وہ لیٹ آئے، پھر اس کے بعد وہ آ کے بیٹھ گئے. پھر انہوں نے پوچھا اچھا جی کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ لے لو کیا ہے. نہیں ہم تو سننے آئے، ہم تو لے لو کے کچھ نہیں آئے. تو پھر کوئی آدھا گھنٹہ ادھر ادھر کی بات ہوئی اور اٹھ کے چلے گئے. پھر تو مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایجنڈا کیا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، کس کے ساتھ. سو یہ ان کی طرف سے موجود تھے لیکن خاموش رہے. مگر وہ ظاہر ہے مطلب ہے کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی کنفیوژن ہے دوسری سائڈ پہ. گورنمنٹ کی سائڈ پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اسپوکس مین ان کا ہے اور تینوں لوگ جو ہیں وہ بالکل چپ ہیں اور اسپوکس مین بات کرتے ہیں اور وہاں بالکل یونٹی آف پرپس. تو سب سے پہلی تو یہ پرابلم رہی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہیلی کاپٹر دیا جائے، یہ دیا جائے، وہ دیا جائے. انہوں نے کہا لے لو جائیے، 100 سے 1 دفعہ نہیں. پھر یہ پتا چلا کہ جی کمیٹی کے پیچھے بھی ایک 9 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی طالبان نے بنا دی، سیاسی شورا ہے، جو سیاسی شورا ہے. ان کے ایک صاحب ہیں، ان کو قاری شکیل صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا، اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی پڑے گی اور پھر بات ہوگی. اب قاری صاحب کے بارے میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے، مگر پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نرمی بھی دکھا سکتا ہوں.
تو مگر ان کا ریپوٹیشن یہی ہے کہ ویری ویری ہارڈ لائنر. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ لوگ وہاں گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے 15 ڈیمانڈز کی ہیں، اور ادھر سے گورنمنٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں. ایک چیز پہ گورنمنٹ بڑی واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے، باقی چیزیں ساری کھلی ہیں. دو چیزیں، ایک گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی آئین کے اندر بات ہوگی، یہی ایک دستور ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں، آئین کے اندر جو بات کرنی ہے آئین کے اندر کریں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی بات ہوگی جہاں جہاں ٹیررزم کے جو علاقے ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی، باقی سارے پاکستان کی کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا، تو یہ دو باتیں گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک بات ہے، اب عمران خان صاحب کی طرف سے ایک دو روز پہلے یہ ان کا سٹانس آیا کہ دیکھیے یہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ تحریک طالبان آئین کو نہیں مانتی، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تحریک طالبان نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ آئین کے تحت ہی مذاکرات کرنے کی، اس کے انڈر مذاکرات کرنے کی انہوں نے شیورٹی دی ہے. جبکہ اخبارات کے اندر جو بیان شاہد اللہ شاہد صاحب کا آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ آئین کو مانتے ہوتے تو پھر ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں دو باتیں. ایک تو جو طالبان نے عمران خان صاحب کو جو نامینیٹ کیا وہاں پرابلم آ گئی. عمران خان صاحب کے دشمن یا ڈٹریکٹر سمجھ لیں، یا جو لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے ان کی رائے سے، ان کی پالیسی سے، وہ ان کے اوپر الزام لگاتے تھے طالبان خان. اور وہ خود عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ جو ہیں، یہ لبرل جو ہیں، یہ ڈالر لینے والے، آپ جیسے لوگوں کے اوپر اشارہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے مجھے کہتے ہیں طالبان خان. ایکچولی اب تو آپ نے تو نہیں کہا، اب تو طالبان نے کہہ دیا کہ آپ طالبان خان ہیں. ایسے ہی ہے نا، انہوں نے آپ کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا دیا. تو مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے بات کریں، آپ حکومت کی طرف سے نہ بات کریں، پاکستان کی طرف سے نہ کریں، ان کی طرف سے بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت نقصان ہو گیا خان صاحب کا. مطلب اس کا برا امپیکٹ، بہت برا امپیکٹ وڈرا کر لیا. نہیں، جو بھی ہے وہ تو خود ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. مگر کیونکہ دوسری سائڈ نے آپ کو نیم کر دیا تو اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یار یہ پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے کیا نہیں، اب وہ تو بالکل ہی جو کنفیوژن تھی ختم ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں، مجھے بہت سے لوگوں نے فون کیے، ٹیکسٹ میسیجز کیے کہ ہمیں جو کنفیوژن سی دور ہو گئی، ہم نے ان کے لیے ووٹ ڈالا تھا مگر یہ تو بالکل جو رویہ ہے ان کا اور جو پالیسیز رہی اب تو طالبان نے کہہ دیا وغیرہ وغیرہ. تو بڑی مایوسی ہوئی. مجھے شکر اس بات کا کہ خان صاحب نے مطلب ایک آدھ دن لگایا مگر انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ میں بالکل نہیں حصہ بن سکتا، مگر دیر کر دی اس میں بھی، مگر یہ ان کو ہیلپ نہیں کی اس بات. مگر خان صاحب نے دوسری بات ایک صحیح بھی کہی ہے، وہ یہ کہ جی خان صاحب نے بھی یہ کہا اور جماعت اسلامی نے بھی یہ کہا کہ آئین کے اندر یہ شریعہ وریہ والی بات جو ہے اس کی بات تو آئین تو آلریڈی شریعہ از بلٹ انٹو دی آئین. جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ بیان آیا. لیاقت بلوچ صاحب کا کلپ بھی ہے، میں کلپ بھی ہے، تھوڑا سا میں کلیئرٹی لانا چاہتا ہوں. ہاں تو لے آئیے دکھائیے. لیاقت بلوچ صاحب کا آئین کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی، ذرا سنیے. بم پھاڑنے سے، دہشت گردی کرنے سے، خود کش حملہ کرنے سے اور بندوق کی نالی کے ساتھ شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. جو آئین ہے، پاکستان کا آئین ہے، جس پر ہمارے اکابر نے، ہماری قیادت نے، ہمارے ذمہ داران نے اتفاق کیا ہے، اسی پر ہی نفاذ ہوگا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے، قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بننا چاہیے. تو بڑی واضح طور پہ یہ بات سامنے آ گئی. مگر آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ شاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم آئین مانتے ہوتے تو پھر وہ ہمیں. تو یہ ایک بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے جو کہ بڑی اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور جو طالبان کی طرف سے بھی ریپرزینٹیٹیوز جن کو نامینیٹ کیا گیا وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئین کے اندر ہی ہونا پڑے گا. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کی یہ بات تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ درست ثابت ہوتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے تحت بات کر رہے ہیں تحریک طالبان. نہیں، وہ تو ابھی نہیں، مگر شاید کر لیں، شاید یہ بات ہی گول ہو جائے، شاید یہ اس کا ڈسکشن ہی ختم ہو جائے. نہیں بھائی، وہ چلے میں آگے چلتے ہیں کیونکہ وہ جو ڈیمانڈز ہیں نا اس کے اندر تو بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے شریعہ شریعہ شریعہ، اور وہ شریعہ سے مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کی شریعہ جو وہ سمجھتے ہیں شریعہ، جس کے اوپر تو بہت سی یہاں ڈویژنز ہیں. ویسے میں ایک بات ہے، خان صاحب کی بات کرتے ہوئے ذرا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، پھر وہ آپ کو پتہ ہے الزامات کی بارش ہو جاتی ہے. ہاں یار، میں تھوڑا کتراتا ہی ہوں کیونکہ خان صاحب اور ان کے دوست غصہ بہت جلدی کر جاتے ہیں، ہر چیز کو پرسنلی لے لیتے ہیں، اور ہم پہ تو بہت مہربان ہیں. ہمیں تو ہر دوسرے دن ہم پہ کچھ نہ کوئی الزام لگتا ہے. پہلے سی آئی ایجنسی کا، ڈالرز کا، وہ تو لگ چکا ہے، اب کچھ اور الزام لگ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ثبوت کہیں نہیں ہوتا، مگر وہ جو کہنے کو کیا ہے
جو مرضی کہہ دیں، خان صاحب ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنی کریڈیبلٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں ایسے. دیکھیے 3 سیاسی جماعتیں، شاید سمجھے 4 سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی کبھی گالی گلوچ نہیں کرتی، اختلاف کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی آپ سے، گالی گلوچ پہ نہیں آئیں گے، ذات پہ اس قسم کے الزام کبھی نہیں لگائیں گے. نون والے بھی بڑے ٹیمپٹڈ تھے وہ خان صاحب کے اوپر ذاتی الزام لگانے میں، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے اوپر قابو رکھا. اور نون والے بھی یہ چیزیں نہیں کہتے، ایسی بات کسی کے خلاف نہیں کرتے. ناراض ضرور ہوں گے مگر یہ نہیں کہیں تو امریکن ایجنٹ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈنگڑا ہے، ایسی بات نہیں کریں گے اور جھوٹے ہو، فلانے ہو، ڈنگڑے ہو اور اس قسم کے جعلی الزام لگانے. ایم کیو ایم بھی یہ نہیں کرتی، ایم کیو ایم دھمکی شمکی چھوٹی موٹی دے دیتی ہے، پیار محبت نہیں پیار محبت ویسے بھی، مگر گالی گلوچ نہیں، گالی گلوچ نہیں. اے این پی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت ہی پولائٹ، اور جب وہ ناراض بھی آپ سے ہوتے ہیں تو بڑے پیار سے وہ ناراض کال کر کے ناراض ہوتے ہیں، اپنی ریزرویشن شو کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ 4 مین سٹریم سیاسی جماعتیں، اور ظاہر ہے مولانا فضل کسی اینکر کے بارے میں تو ایسے نہیں کہیں گے، مگر ان کی اور عمران خان صاحب کی تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے. مگر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، بڑے جذباتی لوگ ہیں اور ہر کے بارے میں جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا فلی، ان کے بارے میں وہ ہر چیز کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا کہ نقصان اپنا کرتے ہیں، کیونکہ میڈیا کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، میڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کرنی چاہیے، مگر ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جھوٹے الزام جو لگاتے ہیں، اور اس میں خان صاحب خود، اب میرا خیال ہے آپ تو وکیل ہیں، ایک آدھ لیگل نوٹس ٹھکا دیں آپ. ہاں نہیں، وہ دیٹ از ان دا پروسیس چلا جائے گا. کس کس کو دے رہے ہیں؟ جنہوں نے میڈیا میں بات کی ہے ان کو بھی خاصا. چلو ٹھیک ہے، لگائیں کوئی کا حرج نہیں ہے. آئے نا عدالتوں میں ذرا آ کے ثبوت لائیں، ثبوت لائیں، جس کے خلاف بھی کچھ ہے لے کے آئے، برنگ اٹ آن، ایسی کی تیسی. اچھا چلے، اب یہ خیر آئین والی بات تو کلیئر ہوگی کہ طالبان ابھی تک اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں آئی. جو آج ہمارے، میں پھر بھی کہوں گا کہ غیر سرکاری طور پر جو مطالبات تحریک طالبان کی طرف سے فریش سامنے آئے ہیں وہ کوئی 15 کے قریب ہے. اچھا 15؟ ہاں، میں اب گورنمنٹ، پوری کتاب لکھی گئی ہے، میں گورنمنٹ ہوں، آپ ٹی ٹی پی. نہیں الٹا کر دیں نا آپ مجھے ذرا، میں گورنمنٹ، آپ ڈیمانڈز میرے آگے کریں، میں آپ کو بتاؤں واٹ از ایکسیپٹیبل، واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ مجھے ہر دفعہ وہ چیز بناتے ہیں جو بری اور نوٹوریس ہوتی ہے کیونکہ آپ ہیں ہی ایسے دانہ ڈالتے سارا وقت. چلیں، سب سے پہلے تو جی ڈرون اٹیک بند کرائیں. اچھا رک جائیے یہاں، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری پوری کوشش ہے مگر ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. آگے آئیے. اچھا، شریعہ پاکستان کی تمام کورٹس کے اندر، امپوز شریعہ سسٹم ان پاکستانی کورٹس، وہ دیکھیے وہ تو آلریڈی آئین کے اندر ہے. کوئی قانون جو ریپگننٹ ہے ٹو اسلامک شریعہ وہ نہیں ہوگا، تو اگر کوئی ہے تو اس کو چیلنج کر لیجیے عدالتوں میں. اچھا، اسلامک ایجوکیشن سسٹم لائیں پرائیویٹ اور پبلک سکولز کے اندر. اچھا وہ بھی جو آئین کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیسی کریکولم ہوگا، کیا ہوگا، کیسی تعلیم ہوگی، وہ تو آلریڈی ہے. جتنے بھی لوکل، ٹھیک ہے، مقامی اور جو غیر ملکی پرزنرز ہیں آپ کے پاس، ان کو فوری ریلیز کریں. یہ ابھی نہیں ہو سکتا، یہ معاہدے سے پیس سیٹلمنٹ کے بعد ہوگا، شروع میں نہیں ہوتا ایسے. اچھا، کل کو سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، یہ سارے واپس جا کے آپ کے رینکس جوائن کر لیں گے، جو کہ ہسٹری شو کرتی ہے. کیونکہ یہ ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، یہ جائیں گے وہاں جا کے پھر ہتھیار چوک اٹھائیں گے، پھر آپ کی اڑا دیں گے آپ کو. تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی پہلے ہی آپ سارے پرزنرز ریلیز کر دیں. ہاں، پاکستان کے پرزنرز یا پاکستانی فوج کے یا جو لوگ انہوں نے کڈنیپ کیے ہوئے ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ کوئی 10 15 20 30 ہوں گے، اور یہاں 1000 2000 کی بات ہو رہی ہے، کم از کم سینکڑوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان ایکول ایکسچینج ہے، یہ بعد میں ہوگا، ابھی نہیں. جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ دونوں سائڈز آر ناٹ گوئنگ ٹو ویج وار، پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، ریکنسٹرکشن کرائیں، کمپنسیشن دیں اس پبلک پراپرٹیز کی بلڈنگ. بالکل، ریکنسٹرکشن، کمپنسیشن سب کچھ ہوگا، ریہیبلیٹیشن سب کچھ اویلیبل ہے. پہلے بھی جب پیس ڈیلز ہوئی تھی تو کروڑوں روپے حکومت نے دیے تھے پولیٹیکل ایجنٹس کو ساتھ لے کے، اور ڈائریکٹلی لیڈرز کو دے دیے تھے، جو کہ غلطی تھی. عوام تک اگر پہنچنے ہیں تو پھر پولیٹیکل ایجنٹ اور گورنمنٹ کو ڈسپینس کرنا چاہیے کس کو جانا ہے کس کو نہیں جانا. ایسے نہیں کہ جی طالبان کے لیڈرز کو پکڑا دیے جائیں اور وہ آگے کسی کو دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایشو نہیں ہے. جو ٹرائبل ایریا کا کنٹرول ہے وہ آپ وہاں کے لوکل فورس جو ہے، خاصہ دار فورس ہے، لیویز ہے، ان کو دیں، اور جو فرنٹیئر کور ہے وہ اپنے فورٹ کے اندر، قلعوں کے اندر رہی. ایسے نہیں ہو سکتا. اس وقت ہماری فوج ہے وہاں، فوج وہاں سے وڈرا نہیں ہو سکتی. فوج ایک اگے تحت وڈرا ہو سکتی ہے، ناٹ ایز اے پری کنڈیشن. آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے فرنٹیئر کور کو، اگر فوج کو اگر فرنٹیئر کور ریپلیس کر لے تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہمیں. مگر
مگر یہ نہیں کہ اپنے فورٹس میں بیٹھی رہے گی وہ، یہ نہیں کہ سارا کے سارا جو ہے وہاں کے لیویز کو اور خسادار کو دے دیا جائے گا، وہ تو ان کے کنٹرول میں ہے اس وقت. مالک تو سارے مارے گئے ہیں جو کہ لیویز کو کنٹرول کرتے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کے سارا علاقہ آپ کے وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے ایز اے پری کنڈیشن، ناٹ ایز اے پری کنڈیشن. اچھا، یہ ایز اے پری کنڈیشن نہیں ہو سکتا، لیکن فائنل سیٹلمنٹ میں کچھ ہو سکتا ہے. اگر فوج نہیں ہوگی تو فرنٹیئر کور تو ہوگی نا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کنسٹیبلری کی بات نہیں میں کر رہا، فرنٹیئر کور کی بات. فرنٹیئر کور کی نا، ایگزیکٹلی وہی میں بات ہے کہ اچھا یہ یعنی پھر آپ نے ٹروپ وڈرال اور یہ جو چیک پوسٹ ختم کرنا، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوگی آن آل ڈیمانڈز، جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ سیز فائر. اچھا، جتنے بھی چارجز ہیں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، ان کو تو سرکار وڈرا کرے نا پہلے. کیسے آپ اگلا یہی تو بات ہے، آپ کہتے ہیں چارجز وڈرا کریں، پھر نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نام دے بتائیں کون کون سے ہیں آپ کے پاس، پھر آپ چارجز وڈرا کریں اور پھر آپ ان کو ریلیز کر دیں. یہ اینڈ آف نیگوسیشنز ہوگا جب ہتھیار ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ری ہیبلیٹیشن کی بات ہوگی. یہ اس سٹیج پہ ہوگا، یہ پری کنڈیشن میں نہیں ہو سکتا. ایکسچینج آف پرزنرز بوتھ سائڈز، تو میں نے ابھی آپ سے کہا ٹھیک ہے. یونیفارمٹی آف رائٹس آف رچ اینڈ پور. ارے یار یہ نائدر ہے نو دیر، سارے وہاں غریب ہیں یا امیر ہیں. ریچ اینڈ پور کی کیا، وہ اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں نا. یہ تو ایویں ڈال دیا گیا جسٹ ٹو سارٹ آف سے کہ جی ہم تو بڑے سوشلسٹ ہیں اور اسلامی. اچھا، یہ مانیٹری کمپنسیشن گورنمنٹ جابز ڈیلٹ ود. اوکے. ایمنیسٹی فار طالبان کمانڈرز وانٹڈ بائی دا گورنمنٹ. ایمنیسٹی، پرزنرز ریلیز، پرزنرز ایکسچینج، آل دس از لنکڈ. اوکے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا شروع میں. فارملی ریناؤنس یعنی کہ آپ نکل آئیں امریکہ کی جنگ سے، امریکہ کی وار آن ٹیرر سے. دیکھیے ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ پارٹ آف امریکاز وار آن ٹیرر. یہ تو ہماری پالیسی ہے کہ وی ڈونٹ لائک دس وار آن ٹیرر. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ لائک دا ڈرونز. سو یہ تو ایشو نہیں ہے، وی آر ناٹ پارٹ آف امریکاز. جیسے وی آر این ایلا ہے نا، وی آر اے اسٹریٹجک ایلائی. یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی طالبان بنائیں گے اور وہ نہیں بنائیں گے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آئین کے اندر فارن پالیسی ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بناتی ہے. مجھے یاد آیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جمہوری سسٹم ہمیں. نہیں میں آگے آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اپنا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اسے ابالش کریں اور اسے شریعہ سسٹم سے ریپلیس کریں. تو ڈیموکریٹک سسٹم اور شریعہ سسٹم آئین کے اندر ہے، وہی چل رہا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. یہ جو اکنامک کانسیپٹ ہے ربا کا اور سود کا، اسے ختم کیا جائے. وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے ختم کر دیا ہوا ہے. وہ ختم کر دیا ہوا تھیوریٹیکلی. بس ایسی ہے نا، اور کیا ہے. تھیوریٹیکلی ختم کیا تو پھر پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو شاید کہہ رہے کہ بندوقہ تو زور سے ختم کرنا. سو یہ 15 ڈیمانڈز ہیں جن میں سے میرے آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے آئے نا ذرا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے بات شروع ہو سکتی ہے. اچھا، بریک کا وقت آ گیا. اوکے. بریک سے جب واپس آئیں گے جی تو ذرا اس حوالے سے اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں، کس حد تک ان ڈیمانڈز کے بعد معاملہ آگے چل سکتا ہے. امید بہت اچھی ظاہر کی جا رہی ہے، خواہش بھی کی جا رہی ہے. آگے جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. واپس جب آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. جو ان سبجیکٹس کی میں نے پہلے بات کی ان پہ بھی ضرور بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت سی امیدیں وابستہ ہیں تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے، اور سب کو یہی امید ہے کہ ان میں مثبت پیش رفت ہوگی اب تک. لیکن نعیم صاحب ایک سوال ہے جس کے بارے میں جو کرنا بنتا ہے میرے ذہن میں، بلکہ 2 سوالات ہیں. ایک یہ کہ آپ نے دیکھا پچھلے کوئی 1-1.5 ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے، پشاور کے اندر بھی ہوا، سنیما کے اندر بلاسٹ ہوا. کسی نے کہا جی میں تحریک طالبان کا پشاور کا چیف ہوں، میں نے یہ کیا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ معاملات اور بڑھ جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، خودکش حملے اسی دوران ہو جاتے ہیں، یا دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی اہم ٹارگٹ مل جاتا ہے کسی امریکنز کو، اس صورت میں کیا اثر پڑے گا یہ جو اب جس سٹیج پر یہ ڈائلاگ چلا گیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ میری چڑیا کے مطابق دونوں چیزیں ہونے والی ہیں یا ہو سکتی ہیں، یہ پروبیبل ہے. پہلی بات تو یہ کہ طالبان ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی ایک لیڈرشپ نہیں ہے، ایک لیڈر نہیں ہے، یہ 50-60 گروپس ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا. اور کچھ گروپس کی ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے، بس 10-12 لوگوں کے گروپس ہیں، وہ آٹونومس ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، جو مرضی کر لے. وہ بھی طالبان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. کوئی بینک راب کر رہا ہے، کوئی کڈنیپنگ کر رہا ہے، کوئی یہ جو پشاور والی بات کسی نے کہا جی ہم نے کر دی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں، اینڈ سو آن. یہ چلتا رہے گا. یہ نہیں، اگر چاہیں بھی نا تو یہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ مولانا فضل اللہ
ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں سیز فائر والا, سیز فائر جو ہے یہ کہنا کہ جی سیز فائر اناؤنس کریں, اس کے بعد کوئی آپ کی طرف سے کسی قسم کی اٹیک کسی کے اوپر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس کو انفورس کرنا ٹی ٹی پی کے لیے بھی امپاسبل ہے. پہلی بات تو یہ, اس لیے ہمیں یہ ڈیمانڈ انسسٹ کرنا اس چیز کے اوپر یہ مناسب نہیں ہے, ان ریئلسٹک ہے. اور یہ کہنا کہ ارے دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ نے معاہدہ توڑ دیا, یہ ڈیمانڈ ہماری طرف سے وی شوڈ ودرا. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے, بڑا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں کنٹرول کر سکتے. وہ اور بات ہے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ جان کے کر رہے ہیں, وہ اور بات ہے. مگر اگر کوئی گروپ کر دیتا ہے اور وہ اس کو ڈسون کر دیتے ہیں اور یہ ایک تسلسل نہیں ایسی کوئی چیز چلتی, وہ اکا دکا ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے اس کو ٹاکس کو ہماری طرف سے ڈیریل نہیں ہونے چاہیے. اب آپ آئیں دوسری طرف سے, یہی فلسفہ دوسرے کو بھی اپلائی کرنا چاہیے. جیسے کہ کچھ لوگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, کچھ یہ ڈرونز والا معاملہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, سیدھی سی بات. تو اس لیے اگر ڈرون سٹرائک بھی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ڈرونز نہیں آپ روک سکے اس لیے ہم کال آف کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. دونوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ڈرون ضرور چلیں گے, ہاں رک کے چلیں گے, ہر دوسرے تیسرے دن نہیں ہوگا جیسے اب رک گئے, ایسے ہی ہے نا. مگر اگر انہوں نے امریکنوں نے کہا اگر ہائی ویلیو ٹارگٹ ملا تو ٹھا. اچھا یہ جو آج بھی بلکہ آ رہا تھا نا کہ جہاں وہ مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کر رہی تھی تو کچھ دیر پہلے پتہ لگا کہ نہیں وہاں ڈرونز اب ڈرونز اڑ رہے ہیں, وہ سارے ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کرتے رہیں گے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. مطلب آپ کہتے ہیں یہ جو ڈائلاگ یہ بھی ٹریک ہو رہا ہے, اس میں ڈائلاگ ٹریک ہو رہا ہے, ضرور ہو رہا ہوگا, ضرور ہو رہا ہوگا. اگر آپ کے ٹیلی فون اور میرے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے علاوہ بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, تو وہ انڈین اوشن میں بیٹھ کے کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تو ٹریکنگ ہو رہی ہے سب جگہ پہ, اور اب تو وہ امریکہ میں بھی اپنے لوگوں کی بھی ٹریکنگ کر رہے ہیں, اور یورپینس کی بھی ٹریکنگ کر رہے ہیں. وہ ایک ہی ادارے ہیں جو کہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ڈیٹا سارا کچھ مائن کر رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ ڈرونز والا جو معاملہ ہے, طالبان کو اس کو بھول جانا چاہیے. ڈرون ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ تھوڑے ایک ہو گیا دو ہو گئے, یہ چلتا رہے گا معاملہ. اس کی وجہ سے ان کو ٹاکس کو آف نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ٹاکس کو آف نہیں کرنا چاہیے, ادھر ایک بم پھٹ گیا ایک ادھر پھٹ گیا, نہیں پھٹنا چاہیے. تو دونوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایک دوسرے کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اس لیے ہم ٹاکس کو ہم نے بڑھانا ہے اگر سنسیریٹی ہے دونوں سائڈ سے. اوکے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے ڈرونز جو ہیں وہ اگر انہیں کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ مل گیا تو وہ ضرور کریں گے. ٹھیک. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ذرا یہاں بات ہو جائے تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کی, یار تحریک انصاف آپ نے مجھے اور مجھے گالی پڑے گی, آپ کچھ نہ کچھ کہیں گے, میں جو بھی کہوں گا مجھے گالی پڑے گی. جسٹ از ویل آپ کو خوشی ہوتی ہے. نہیں مطلب کیا اچھا آپ کو نہیں پڑتی کہ پڑتی ہے؟ نہیں باقاعدہ پڑتی ہے, باقاعدہ پڑتی ہے, اور بڑی نسلی گالیاں. ٹھیک ہے, آپ ذرا پہلے فرنٹ پہ آیا کریں. چلو پھر آج آپ ذرا. ہاں نہیں بالکل. دیکھیے بات میں ڈیفینڈ کروں گا ٹی ٹی. ہاں بالکل ٹی ٹی پی پی آئی یار ان کو نامینیٹ کر دیا, میں وہی ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. خان صاحب نے پھر وہ کہنا ہے زیادتی ہو رہی ہے بڑی. اچھا یہ سب سے پہلے میں بتا دوں صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو الیکشن سے پہلے, جنرل الیکشن سے پہلے, ان کے مختلف سپورٹرز نے, کارکنان نے پوری دنیا سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے جو فنڈز دیے, ڈونیشنز دی پارٹی کو فار الیکشنز, وہ تقریباً کوئی کہا جاتا ہے کہ $3 ملین کے قریب تھے. اور جن صاحب نے یہ کوارڈینیٹ کرائے ان میں سے ایک صاحب ہیں محبوب اسلم صاحب, جو کہ ایک اب انہوں نے ایک سیل بنایا ہے جسے ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی سیل فورس وہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے $3 ملین کے قریب, عمران خان صاحب کے بڑے ڈائی ہارڈ وہ فالوور ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ شروع سے ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی $3 ملین کے قریب پاکستان میں آیا, دیا گیا پی ٹی آئی کو, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ مس اپروپریٹلی یوز ہوا ہے, مس اپروپریشن ہوئی ہے. کچھ لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں جنہوں نے یہ پیسہ غلط جگہ استعمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہضم کر لیا. ہاں جی ہضم کر لیا. خان صاحب کے نوٹس میں بھی لایا ہے. خان صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آڈٹ کروایا گیا ہے, کوئی رانگ ڈوئنگ سامنے نہیں آئی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے اور میں خان صاحب کو دینے کے لیے بھی گیا ہوں ان کے گھر. اچھا اب وہ ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں محبوب اسلم صاحب, وہ یہ ذرا اپنی جو ان کی پریس کانفرنس ہے اس کا ایک چھوٹا سا کلپس ہم نے اکٹھے کیے, یہ دیکھ لیں. جب الیکشن سامنے آیا, الیکشن میں کچھ بے قاعدگیاں بھی سامنے آئیں,
تو ہم یہاں آئے, ہم نے عمران صاحب کی مہم بھی چلائی, الیکشن کمپین بھی چلائی, اور یہاں کے طبی رضاکار کے ساتھ ہم نے کام کیا, ISF کے ساتھ کام کیا. تو ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ طبی رضاکار کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں ہے, ان کی بھی کوئی مدد نہیں کی پارٹی نے, ISF کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں, اور بیچارے اپنی جیب سے پیٹرول منی ڈال کے اور سارا کچھ وہ اپنی جیب سے کرتے پھر. تو ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں لگا کہ ہمیں پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ اتنا جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے USA سے بھی اور آل اوور دا ورلڈ, اس کا کیا آپ لوگوں نے. تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ پارٹی کے کچھ عہدیدارانوں نے اس پیسے کا خود بٹ کیا ہے, اور اس کی تفصیلات اور شواہد ہمیں موصول ہوئے, اور ہم نے اس کی پوری ریکارڈ کیپنگ کر کے پارٹی سے مطالبہ کیا کہ یار یہ چیزیں سچ ہیں یا غلط, آپ ایک شفاف آزادانہ احتسابی ادارہ تو بنا اس پارٹی میں. تو آج ہماری ایک میٹنگ سیٹ تھی, اس میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں اور چیئرمین صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہوا تھا بنی گالا میں. میرے جانے سے پہلے وہ جو کالی بہنیں پارٹی میں موجود ہیں وہ بڑے اعلیٰ عہدوں میں بیٹھی ہیں. فرض کیجیے کہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سیف اللہ نیازی, سینئر پریزیڈنٹ عامر کیانی, سیکرٹری فائنانس اظہر طارق, نعیم الحق, یہ سب بینک ڈیفالٹر ہے. نعیم الحق اس بینک ڈیفالٹر, کس کو نہیں پتا یہ بات, ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے لوگوں نے کا بڑا اثر ہے عمران صاحب پہ. انہوں نے جو عمران صاحب کو یہ مشورے دیتے ہیں تو ان کے عمران صاحب کا دماغ انہوں نے پہلے سے ہی اس کو برقرایا ہوا تھا. تو میٹنگ میں عمران صاحب سے جب بات شروع کی تو ان کو شاید لوگوں نے پہلے ہمارے خلاف کچھ باتیں بتائی ہوئی تھی, تو وہ تھوڑے سے جذباتی ہو رہے تھے کہ آپ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. میں نے 17 سال کی محنت کی, تو میں نے ان سے بتایا کہ 17 سال کی محنت ہی تو ہے کہ ہم اس کی 17 سال کی محنت کو آج مضبوط کرنے آئے ہیں. اگر ہم پارٹی کے اندر احتساب کی بات کرتے ہیں تو کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے. تو عمران صاحب تھوڑا سا جذباتی ہو گئے, انہوں نے مجھے گرمان سے پٹکا کے یہاں سے چلے جاؤ, بھاگ جاؤ, گیٹ آؤٹ آف ہیئر. یہ وہ ساری سٹوری نعیم صاحب. اب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان صاحب کو, محبوب اسلم صاحب کو, ڈاکٹر شیریں مزاری یہ کہتی ہیں کہ 1 سال قبل پارٹی سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ٹربل میکر ہیں. ٹربل میکر ہیں یا ان کو کہا جی ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے. یہ ایمبیرسنگ سوال پوچھتے ہیں یا کوئی عہدہ چاہتے ہیں. اب یہ پتا ہمیں کیسے کیوں نکالا ہے. نہیں وجہ تو نہیں, انہوں نے جو, میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو میڈیا کے سامنے ہے ابھی تک, انہوں نے کہا جی ان کو نکال دیا گیا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے, اگر ان کو 1 سال پہلے نکال دیا گیا ہے تو پھر کل ان کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ کس کیپیسٹی میں ہو رہی تھی؟ یار یہ میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. اتنا مجھے پتا ہے کہ بڑے لوگ چھوڑ جاتے ہیں, نکالے جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, ان کی بات نہیں سنی جاتی, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کبھی گئے ہی نہیں تھے. جب باہر ہوتے ہیں تو بیڈ ماؤتھنگ کرتے ہیں. اب میڈم قصوری, میڈم مزاری اور بھی نام ہے. تو عرض یہ کہ یہ بھی ایک صاحب ایسے ہیں جو کہ ڈسگرنٹلڈ لگ رہے ہیں مجھے. ہو سکتا ہے پوری کہانی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کیا ہو, یہ کیا ہوگا, ان کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی, ان کے اندر کوئی گروپس بن گئے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایویڈنس ہے کہ جو پیسے مس اپروپریٹ, تو پھر ایویڈنس دکھانی چاہیے نا, صرف بات کرنے کی از ناٹ گڈ انف. دیکھیں آپ کے اوپر میرے اوپر بھی تو الزام لگتے رہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ایویڈنس دکھائیں. تو اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے تو دکھائیں. انہوں نے تو آج کو کنونشن بھی کیا ہے لاہور میں, جس میں کہتے ہیں کہ ہم جو ان کے مطابق کہ جو عمران خان صاحب نے آڈٹ کرایا تھا اس کی رپورٹ باہر نہیں آئی کیونکہ اس کے اندر یہ انڈیکیشن آئی تھی کہ کرپشن ہوئی ہے, لوگوں نے پیسہ. تو بڑا اچھا ہے, بڑی اچھی بات ہے, یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ جو کہہ رہی ہیں شیریں بی بی کہ جی وہ ہم نے ویب سائٹ پہ لگائی ہے, یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی باہر آنی چاہیے اور وہ کہتے ہیں ویب سائٹ پہ ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک صفحے پہ تو نہیں ہے, کچھ اور بات ہو رہی ہے. ویب سائٹ پہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ایویڈنس کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ان کو ایویڈنس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور اگر یہ کہتے ہیں ایک ایسی رپورٹ ہے تو یا تو پی ٹی آئی کا ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے, یا اگر ہے تو اس کو ریلیز کرے پبلک میں. اوکے اچھا. میں دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اگر میرا نہیں خیال. اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ ایگزیجریشن بڑی ہوتی ہے. وہ ضروری ہو سکتا ہے کہ غصے میں خان صاحب نے ان کو دھکا شکا دے دیا ہو, یہیں سے کرتے ہیں نا, یار چھڑ نا یار, گیٹ آؤٹ, یہ اس قسم کی بات کی ہو. ہمارے کلچر میں تو خیر یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یورپین کلچر میں تو دھکے شکے لگتے رہتے ہیں. یہاں اگر دھکا لگ جائے تو وہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. تو شاید یہاں سے ایسے ویسے پکڑ کے یہ تو نہیں ہوا ہوگا. آئی کانٹ امیجن کہ یہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے, مجھے پتا نہیں ہے, مگر میں امیجن نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں ضرور یہ ہوا ہوگا کہ وہ
جذبات میں آ کے وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے, یہ کچھ کہہ رہے ہوں گے, لوگ بیچ میں آگے ہوں گے, جی یہ وہ آٹو جی, یہ محبوب اسلم صاحب ابیوسو ہو گئے تھے. ہاں وہ دیکھیں نا, تو یہ ہو جاتا ہے جذبات میں. تو وہ دھکا وکا اگر خان صاحب کی طرف سے بھی لگ گیا ہو, یہاں ایسے کر دیا ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو, اگر آپ ان کی ایگزیجریشنز ختم کر دیں تو اصلی بات پر پہنچنا چاہیے کہ اصلی جھگڑا کیا ہے, اور اگر کوئی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ واضح طور پہ باہر نکلنی چاہیے, اور پھر دیکھ لیں کیا بات ہے. اور میں ایک بات کہتا چلوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. لنڈن میں بھی ان کی ایک میڈم تھی جو کہ ریزائن کر گئی تھی, ان کے بھی اسی قسم کے الزام تھے اباؤٹ فنڈز, کہ ہم نے فنڈز ریز کیے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, پھر ہمیں اہمیت نہیں ملی. پھر انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ وہ فنڈز کہاں گئے. کوئی کہنے کا میں نے اکٹھے کیے تھے, کوئی کہتے میں نے اکٹھے کیے تھے. یہ پارٹیز میں اندر جہاں ایسی چیزیں ہیں یہ ہوتا رہتا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے اندر اپنے ایمبیشنز بھی ہوتے ہیں, مگر اگر عمران خان صاحب کی پارٹی میں جب یہ ہوتا ہے نا تو پھر تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ ہم امید بہت زیادہ کرتے ہیں ان سے کہ یہ پارٹی فرق ہے, یہ پارٹی کلین پارٹی ہے, یہ پارٹی اکاؤنٹیبل پارٹی ہے, یہ پارٹی ٹرانسپیرنٹ پارٹی, کیونکہ ہم توقع کرتے ہیں ان سے بہت بڑی بڑی چیزوں کی لوگوں کی توقعات ہیں. اسی لیے مایوسی زیادہ ہوتی ہے جب ان کی پارٹی کے اندر ایسے ہو. مسلم لیگ کے بارے میں کوئی کہہ دے فنڈ قبول ہو گئے, پیپل ہو گئے, ہوتا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس لیے ان کے بارے میں جب یہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کی ہو گیا, because you know so they have to be careful. اوکے, اچھا بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے متحدہ قومی موومنٹ کی آج جو جناب الطاف حسین نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ جو تھرڈ سٹیج ہے آپریشن کی چل رہی, اس میں اس کے بارے میں بات پہلے بھی ہوئی تھی, اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی. فہد عزیز جو کہ ایک کارکن ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے, کل رات کو ان کے شادی کے دن, بلکہ جب ان کی وہ بارات واپس لے کر جا رہے تھے تب ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آج ان کو شخصی ضمانت پر رہا تو کر دیا گیا, لیکن جناب الطاف حسین یہ کہتے ہیں کہ اب وہ مجبور ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت میں ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں مجبور ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف اس میں مداخلت کریں, کیونکہ کراچی کی جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ مہاجروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. کل رات کو بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کراچی کی جو پولیس کے جو چیف ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے, جبکہ کراچی پولیس چیف کے بارے کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جی جو فہد عزیز صاحب ہیں ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ موجود ہے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کی جو معاملہ ہے اس کے انٹروگیشن کے دوران مس ہینڈلنگ ہوئی جس پہ لوگوں کو معطل کیا گیا ہے, لیکن ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. اچھا بات یہ ہے کہ الطاف بھائی بات صحیح کہہ رہے ہیں. پولیس کے ساتھ پولیس جب کارروائی کرتی ہے تو پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کرتی ہے, فوج بھی ایسی کرتی ہے بائی دا وے, وہ باریکیوں میں نہیں جاتے. اگر آرڈر ہے فلانے کو گرفتار کرنا ہے, یہ ایویڈنس ہے تو گرفتار کرنا ہے, اگر وہاں سے ریزسٹنس ہوگی تو وہ اٹھا کے لے آئیں گے, دو لگائیں گے, کر کے پکڑ کے لے آئیں گے اور ٹھیک ٹھاک رف اپ کر دیں گے. وہ یہ ہر جگہ پہ ایسی دنیا میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں. بہت برا مارا ہے نا کہ مطلب, مگر اس کے بعد پھر دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ لا کے تو پھر پٹائی کی جائے, پھر وہ ایک قسم کی پروٹیکٹیو کسٹڈی ہوتی ہے. اریسٹ کے وقت کوئی ریزسٹ کرے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر ونس جب ہتھکڑی لگ جائے اس کے بعد بندے کو لے آئے تو اس کے بعد کوئی تشدد نہیں کیا جاتا, یہ کرنا نہیں چاہیے. اور اگر پولیس نے ایسے کیا ہے تو بڑی زیادتی کی, اور الطاف بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. پولیس کی طرف سے جو جواب آیا کہ جی ایویڈنس ہے ہمارے پاس اور جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے ان کو ہم نے معطل کر دیا, ناٹ گڈ انف. یہ ہم ہمیشہ پولیس سے سنتے آئے ہیں کہ معطل کر دیا. اب میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے, اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ پولیس کے اپنے پروسیجرز ہیں کہ معطل کرنے کے لیے بھی, معطل تو کھا کر کے ہو جاتا ہے نا, مگر اس کے بعد جو سزا کی بات ہوتی ہے وہ پھر پوری ایک پروسیس ہے اس کا پولیس کا. معطل تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو سسپینڈ کیا فرام ڈیوٹی, ایک قسم کا آپ کو او ایس ڈی بنا دیا. مگر ایکچولی اس کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ کٹھی کرنا, پھر اپیلز, پھر یہ سارا کچھ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ پھر آل دا وے اٹ گوز فرام ون برانچ آف پولیس ٹو اندر برانچ اینڈ ہائر اپ اینڈ کمیٹیاں, بڑا. تو یہ راتوں رات تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی, یہی ہوتا ہے کہ ایک انکوائری ہوتی ہے اسے. اچھا اب یہ ہمارے ہاں جو انکوائریز ہوتی ہیں وہ نیشنل انکوائریز جو ہوتی ہیں, پولیس اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کا وجہ کیا, انہیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو
اس قسم کی جب وہ زیادتیاں کرتے ہیں تو اس سے روک دیا تو پھر وہ موٹیویشن ہی نہیں رہے گی. وہ سارے بندے گھبرا جائیں گے, لو جی کسی نے اٹھ چکیا انہیں ٹھڈا مارتا تو 10:30 انکوائری شروع ہو جائے گی. تو پولیس کی جو سارا ڈسپلن ہے, جو موٹیویشن ہے ٹو گو اینڈ ڈو دا جاب, وہ فارغ ہو جاتی. اس لیے دنیا میں بھی unless it's a very high profile case تو پولیس اپنے افسروں کو, اپنے جوانوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ان کے افسر کبھی بھی فوری طور پہ وہ معطل کر دیتے ہیں, مگر اس کے بعد کوائٹلی ان کو کہیں لگا لو دے کے پھر معاملہ چلتا ہے. یہ فوج میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, پولیس میں. فوج میں تھوڑی فرق ہے, وہاں پھر کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہے, وہاں ڈسپلن بہت سخت ہوتا ہے. پولیس میں ایسا نہیں ہوتا, بیکاز پولیس کو کام بھی کچھ ایسے کرنے پڑتے ہیں جہاں ڈسپلن شپلن کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہو سکا وہ کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں اچھا کیا الطاف بھائی نے اس کو ریز کیا. یہ کہنا کہ آرمی اور ISI اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر آرمی اور ISI ان کی پوزیشن میں ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی. معطل سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے. باقی اس کو ایشو کو نہ بنانا بالکل ٹھیک کیا الطاف بھائی نے. آخری ایک آدھا منٹ ہے, آدھا منٹ. جنرل مشرف پیش نہیں ہوئے تھے اور کورٹ نے کہا 18 کو پیش ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے جب یہ بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ پیش ہوئے تو پھر اریسٹ وارنٹس ہو جائیں گے اور ایک کلیش کا امکان بن سکتا ہے اگر پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے ان کو لینے کے لیے. اور پھر ہمیں کسی ریڈر نے ٹھا کر کے کہا, انہیں کہا شرطہ لا لو وہ نیچے جانا, ساڈے منڈے نے نہیں جانا, ایکچولی ساڈے بلے نے نہیں جانا. اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہو رہی. تو اب وہ نہیں گئے. پرویز رشید صاحب کی طرف سے بیان یہ ہے کہ عدالتوں کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت انٹرفیئر نہیں کرے گی عدالت. ویری گڈ. تو عدالتیں فیصلہ کر لیں. تو بیسکلی یہ اب عدالتیں اور فوج کے درمیان ہے یہ ایشو, گورنمنٹ سے کنارے پہ کھڑی ہو گئی. ویری گڈ. ہینڈز آف. تو اب یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ نہیں ان کو, اپنے بلے کو عدالت کے آگے نہیں لے جانا چاہتی, اور عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ فوج کے جو ان کے جو وکیل ہیں مشرف صاحب کے, وہ کہتے ہیں یہ انڈر آرمی ایکٹ آنا چاہیے اس کو. یہ ایشو یہی بنے گا کہ اگر یہ آرمی ایکٹ کے اندر آ جاتا ہے, جورسڈکشن نہیں ہے CRPC کے انڈر نہیں ہوتا, تو پھر وہ تو یہ اب یہ کانسٹیٹیوشن اور دوسرے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. میرا خیال ہے بیسٹ یہ ہوتا کہ اگر آرمی جا کے جنرل مشرف کو ریسٹ کر لیتی نا, پہلے ان کو ری ہائر کرتی ایٹ آرمیز لینتھ, پھر اس کو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت گرفتار کر لیتی, اور پھر کہتی کہ تو آپ کی ان کا کورٹ مارشل کریں. ہم ان کا کورٹ مارشل کریں گے, اور پھر اللہ خیر صلی اللہ. یہ بھی ایک ٹھیک ہے. ایک ناظرین, یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.